الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ کریم نے اپنے لا ریب کلام قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہ بہت بھاری ہے لیکن ڈرنے والوں کے لیے نہیں، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے یہ نماز بھاری نہیں، مشکل نہیں، تو اس لیے یہ نماز آسان ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی والے ہیں۔ تو ہم نے پہلی ویڈیوز میں نماز کے فرائض کے بارے میں کچھ عرض کیا، اسی طرح پھر واجبات کے بارے میں کچھ عرض کیا۔ آج ہم نماز کی سنتوں کے بارے میں کچھ عرض کریں گے، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے کر لیا جائے تو وہ اس میں ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نماز کی سنتوں کے بارے میں عرض کریں گے، کیونکہ حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے، وہ سن لیتے ہیں۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، نماز پڑھ کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، جواب ملتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، پہلے آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ گئے، 2-3 بار ایسا ہوا، پھر آخرکار انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو وہ آپ نے پھر ان کو طریقہ بتایا۔ تو وہ تعدیل ارکان نہیں کرتے تھے، صحیح یعنی رکوع کے بعد کھڑا ہونا، قومہ کرنا، جلسہ کرنا، یعنی وہ صحیح ادائیگی نہیں کر رہے تھے، مفہوم یہ بنتا ہے۔ تو اس لیے ہم کچھ سنتیں آج پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے یہ مسئلہ عرض کروں کہ اسپیشلی جو فورسیں ہوتی ہیں ان میں دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے افسران ملازمان ہوتے ہیں، کچھ دوست جنہیں یہ کہہ لیں کہ نالج نہیں ہوتا، یا انہوں نے صرف اتنا سنا ہوتا ہے کہ مرد کے وہ جو ہے ٹخنے وہ ننگے ہونے چاہیے، تو وہ کیا کرتے ہیں، آتے ہیں تو پہلے وہ اپنی پینٹ کو فولڈ کرتے ہیں نیچے سے، یا اسی طرح اگر کسی نے شلوار پہنی ہے تو وہ اوپر سے فولڈ کر لیتا ہے۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ کپڑوں کو الٹا کرنا، فولڈ کرنا اس سے منع کیا گیا ہے، بلکہ فقہاء کرام نے اس کو مکروہ تحریمی اس کا فرمایا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ دوست پھر یہ سوال کرتے ہیں، اگر کسی کو بتایا جائے یہ جی حکم ہے ٹخنے نماز میں ننگے رکھو، تو پہلے تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف نماز میں ٹخنے ننگے رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں، بلکہ عام روٹین میں بھی یہ مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ ٹخنے ننگے رکھے۔ تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ بندہ جب پینٹ یا شلوار کپڑے سلاتا ہے تو اس کی لمبائی اتنی رکھے کہ بندہ اوپر اس کو یعنی ناف تک کھینچے تو اس کے ٹخنے جو ہیں وہ ننگے ہو جائیں۔ تو جو منع کیا گیا تھا اس میں اصل یہ حکمت تھی کہ وہ تکبر سے روکا گیا ہے۔ جو لوگ تکبر کی وجہ سے یعنی وہ زیادہ تہمت نیچے گھسیٹتے ہیں، زیادہ بڑا بنوا لیتے ہیں، پھر وہ نیچے تو اس میں گندگی کا بھی احتمال ہوتا ہے، نجاست کا لگنے کا احتمال ہوتا ہے، اور پھر تکبر ہوتا ہے، اس لیے منع کیا۔ تو جو مسجد میں آتا ہے نماز کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، تو یہ حسن ظن ہے اس کے بارے میں کہ وہ تکبر تو نہیں کرے گا، تو اس لیے وہ فولڈ نہ کرے، ویسے اوپر اس طرح کھینچ لے جتنا ہو سکے، تو باقی وہ نماز پڑھے۔ یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد
ہم جب کھڑے ہوں گے تو عام روٹین میں اگر بندے کا وجود بھاری نہیں تو دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل یعنی جو ہے اس کا اتنا یعنی فرق ہو. اگر کوئی موٹا ہے تو اس کو اپنے جسم کے جس طرح وہ آسانی سے کھڑا ہو سکتا ہے وہ سیدھا کھڑا ہو, پاؤں بھی سیدھی انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں, اور پھر وہ اللہ اکبر جب کہے گا تو پہلے ہاتھ اٹھائے گا. یہ پہلے ہاتھ اٹھا کے پھر, اور ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ کہ انگلیاں یہ اوپر سے تھوڑی سی جھکی ہوں, اور عام روٹین میں جتنی کھلی ہوتی ہے نہ زیادہ اس کو دبانا ہے نہ اس کو ایسے کرنا زیادہ کھولنا ہے یعنی تکلف کر کے. جتنی عام روٹین میں ہتھیلیاں قبلہ کی طرف, اور مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ انگوٹھے جو یہ کانوں کی نرمی کو لگے ہوں اور سیدھا اس طرح اللہ اکبر کہہ کے اور نیچے آتے ہوئے ہاتھ باندھ لینے ہیں. یہ بھی سنت ہے. کئی بار دیکھا گیا ہے کہ کئی دوست اللہ اکبر کہتے ہیں اور نیچے آتے بازو نیچے چھوڑ دیتے ہیں, نیچے سے اٹھا کے پھر باندھتے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں. جب اللہ اکبر کہنا ہے آتے ہی ہاتھ باندھ لینے ہیں. مرد کے لیے یہ ہے کہ یہ جو بائیں ہاتھ ہے اس کے یا گھٹ جس کو کہتے ہیں کلائی, اس کو دائیں ہاتھ کے اوپر اس طرح پیٹ رکھ کے تو یہ 3 انگلیاں سیدھی اور انگوٹھے اور یہ جو چیچی اس سے کلائی کو پکڑ لینا ہے, یعنی ایسے سامنے ہو ادھر سے ایسے. تو یہ ناف کے نیچے اس طرح احناف کے نزدیک یہ مسئلہ ہے, ایسے ہاتھ باندھیں گے. تو عورت کے لیے ہے کہ وہ کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے گی اور سینے پہ اس طرح وہ باندھ لے گی سینے کے نیچے. تو یہ عورت کے لیے ادائیگی میں فرق ہے. نماز پڑھنا جو ہے نا, پڑھنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں, ادائیگی میں فرق ہے. تو اس کے بعد پھر ہم جب قیام کریں گے تو یہ ثنا جو پڑھنا ہے, یہ ثنا پڑھنا یہ بھی سنت ہے, یعنی سبحانک اللہم و بحمدک یہاں سے لے کے ولا الہ غیرک تک پڑھنا. پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھنا یہ بھی سنتیں ہیں. اور اس کے بعد پھر ہر رکعت میں یہ بسم اللہ پڑھنا سورہ فاتحہ سے پہلے یہ بھی سنت ہے. اور ولضالین کے بعد آمین. اور اگر کسی سورت کی ابتدا پڑھنی ہے شروع سے اس کو پڑھنا ہے تو وہاں بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھنا یہ بھی سنت ہے. تو اس کے بعد پھر جب ہم رکوع کریں گے اور یہ جو تکبیریں ہیں ان کی بلند آواز سے کہنا یہ سنت ہے. اب ایک ہے لفظ تکبیر, یعنی تو اس طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جب شروع سے ہم امام صاحب جو اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہاں جو ہے نا تکبیر کا لفظ اللہ اکبر یہ اس کا مقصود ہونا چاہیے, تکبیر کی نیت کرے یہ مقصد ہو, اور جو آواز بلند سے جہر کرنا ہے یہ اس کا یعنی اعلان مقصود ہو. تو اس کے بعد پھر اسی طرح رکوع کریں گے. رکوع کرتے وقت مرد کے لیے حکم ہے کہ یعنی مثال کے طور پہ یہ گھٹنے ہیں تو یہ اگر انگلی یعنی چیچی سے جس کو چنگلیاں کہتے ہیں اور انگوٹھے سے اس طرح پکڑ لیں گے, انگلیاں 3 کھول کے اس طرح پکڑیں گے, اور یہ ٹانگیں بھی بالکل سیدھی ہونی چاہیے اور پشت بھی بالکل سیدھی ہونی, اور سر اور پشت بالکل سیدھی ہو. اگر بزرگ فرماتے ہیں, علماء کرام فرماتے ہیں, اگر پیالہ اوپر رکھ دیا جائے تو وہ گرنے نہ پائے اس طرح. اور پھر کھڑے ہو جائیں گے تو کھڑے سیدھا ہوں گے بالکل. اس کے بعد پھر ہم جب سجدہ جائیں گے تو سب سے پہلے سجدے میں جانے کا طریقہ ہے کہ پہلے زمین پہ گھٹنے لگنے چاہیے, پھر ہاتھ, پھر ناک اور پھر پیشانی. اور یہاں سجدے کی حالت میں جتنی دیر تک ہم سجدہ کریں گے اتنی دیر تک یہ ناک کی ہڈی اور پیشانی پوری یعنی زمین پہ دبی ہونی چاہیے, پوری لگنی چاہیے, پیشانی بھی پوری لگے زمین پہ, اور یہ ناک کی ہڈی تک یعنی اس کو دبانا ہے, اور زیادہ دبانے سے وہ نہ دبے. اور اسی طرح مرد کے لیے یہ بازو جو ہے کروٹوں سے بھی علیحدہ ہوں, اور پیٹ رانوں سے علیحدہ, ران پنڈلیوں سے علیحدہ. اور سجدے کی حالت میں یہ ایک پاؤں کی انگلی کا لگنا یہ شرط ہے, اور 3 انگلیوں کا لگنا یہ واجب ہے. اور اگر دونوں پاؤں کی پانچوں یعنی 10 انگلیاں کا لگنا یہ سنت ہے. یہ زمین پہ ان کا پیٹ لگنا یہ سنت ہے. اور یہ اس سال جتنی دیر تک ہم سجدہ کریں گے, اور یہ جو زمین سے بھی اٹھی ہونی چاہیے کلائی, یہ زمین پہ بچھی نہیں ہونی چاہیے.
اور عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے جسم کو سمیٹ کے سجدہ کرے گی۔ پھر اس کے بعد جب ہم درمیان میں بیٹھیں گے تو دونوں سجدوں کے درمیان یا تحیات کی صورت میں، تو مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ بایاں پاؤں دائیں سائڈ پہ نکالے اور دایاں پاؤں جو ہے اس کو کھڑا کرے اور پنجے اس کی اس طرح مڑے ہونے چاہیے، دائیں پاؤں کے جو انگلیاں ہیں ان کا رخ قبلہ کی طرف ہو، اور عورت جو ہے وہ اپنے دونوں پاؤں دائیں سائڈ پہ نکال کے پھر وہ بیٹھے گی۔ تو اس طرح یہ اتحیات، سجدے میں بھی عورت اپنے جسم کو سمیٹ کے سجدہ کرے گی، یہ ادائیگی میں فرق ہے۔ تو اسی طرح یہ سنت طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کے صحیح طریقے سے، اور ایک دیر یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جب قیام کی صورت ہو تو اس وقت حکم یہ ہے کہ سجدہ گاہ پہ نظر ہو، نہ بہت زیادہ آگے نہ دائیں بائیں، دائیں بائیں تو دیکھ ہی نہیں سکتے، آگے بھی سجدہ گاہ پہ نظر ہو۔ اور اسی طرح جب ہم رکوع کی حالت میں جائیں تو پاؤں کی پشت پہ نظر ہو، اور اس کے بعد اتحیات کی صورت میں گود میں نظر ہو، اور سجدے کی حالت میں ناک پہ نظر ہو۔ اور یہیں پہ بزرگ فرماتے ہیں اگر ساتھ یہ بھی تصور کر لیا جائے تو پھر کیا بات ہے کہ جب قیام کی صورت میں حکم ہے کہ سجدہ گاہ پہ نظر ہو، تو ساتھ اگر یہ بھی تصور کر لے کہ اے اللہ کے بندے آج تو اس زمین سے یعنی باہر ہے، اوپر ہے، کل کو تو نے اس میں جانا ہے، اس کے بیچ میں جانا ہے، یعنی موت کو یاد کرے، تو کافی اس کی جو نا رکت اللہ کے فضل سے یہ اس کی بن جائے گی۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ لو، اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو بندہ کافی حد تک نماز کی درستگی کرے گا۔ تو جب قیام کی صورت میں تو خیال یہ کرے کہ آج زمین کے اوپر ہے، کل کو اس کے بیچ میں جانا ہے، قیام کی صورت میں موت کو یاد کیا۔ اسی طرح جب رکوع میں گئے تو پاؤں کے اوپر نظر رکھنے کی یہ ضرورت ہے، حکم ہے، تو ساتھ یہ تصور کر لے، خیال کرے کہ اے بندے جب تیری روح کو نکالا جائے گا تو تیری روح کو نکالنے کی ابتدا پاؤں سے ہوگی، پھر موت کو یاد کر لیا۔ اسی طرح جب سجدے میں جائے گا تو ناک پہ نظر، تو خیال ساتھ یہ کر کہ جب تیری روح نکلے گی، موت آئے گی، تو سب سے جسم کے اعضاء جو ہیں ان میں سے پہلے جس کی حالت تبدیل ہوتی ہے وہ ناک ہے، پھر موت یاد آ گئی۔ اسی طرح پھر جب یہ اتحیات کی صورت میں ہو تو گود میں نظر رکھے اور ساتھ یہ خیال کرے کہ اے بندے جب دنیا سے تو نے جانا ہے تو یہ گود، یہ جولی خالی لے کے جانا ہے، تو پھر موت آ گئی یاد۔ تو اس طرح کافی جو ہے نا اس کو یعنی خلوص اور تصور میں رکت انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ سنتیں ہیں، تو کمی بیشی اللہ کریم معاف فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک یہ چھوٹے سے کلپ میں یا ویڈیو میں ساری چیزیں تو نہیں آ سکتی، تو یہ صرف یاد دہانی کے لیے یہ ہم بناتے ہیں۔ اگر کچھ وضاحت چاہیے تو اپنے علاقے کے علماء کرام سے پوچھیے گا، آپ علماء سے رابطہ رکھیں، ان کی محفل اختیار کریں، ان کی صحبت میں بیٹھا کریں، تو انشاءاللہ جو علماء کی محفل میں بیٹھتے ہیں اللہ کریم ان کو بھی علم سے نواز دیتا ہے، کیونکہ اچھوں کی صحبت اچھا کر دیتی ہے، بروں کی صحبت برا کرتی ہے۔ تو اللہ کریم اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔